بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلیپ پیرالائز کی بیماری کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جس کو لوگ کابوس یا خواب میں ڈرنا بھی کہتے ہیں۔ سلیپ پیرالائز میں رات کو جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو انسان موو نہیں کر پاتا۔ ذہنی طور پر انسان جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن جسم لگتا ہے بے حس و حرکت ہو گیا ہے۔ انسان اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ یہ ایک نارمل سے ہٹ کر صورتحال ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگ اس حوالے سے مختلف قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی شیطانی قوت ہے یا ارواح بد اس حالت میں انسان پر حملہ کر دیتی ہیں اور یہ اپنی قوت انسان کے خلاف استعمال کرتی ہیں اور اس طرح انسانی جسم کو ناکارہ بنا دیتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ چند نادیدہ قوتیں انسان کو زمین سے اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، لوگ دو فالج کے حوالے سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ ایک انسان کے جسم پر جو فالج گرتا ہے اور دوسرا جو انسان کے دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فالج کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس سے متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ سائنس اس بیماری کو سلیپ پیرالائز کا نام دیتی ہے۔ یہ نیند کے دوران آنے والا ایک فالج ہے۔ یہ لاشعور کا درمیان کا حصہ ہے۔ اس میں انسان دماغی طور پر جاگ رہا ہوتا ہے مگر جسم کو حرکت دینے سے قاصر رہتا ہے۔ انسانی نیند کے مختلف مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہلکی نیند کہلاتا ہے۔ یہ سونے کے بعد انسانی نیند کا پہلا مرحلہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ گہری نیند۔ پہلے مرحلے سے گزرنے کے بعد انسانی نیند کے دوسرے مرحلے یعنی گہری نیند میں داخل ہو جانا ہے۔ تیسرا مرحلہ انسانی نیند کا آخری مراحل گہری نیند کے بعد خوابوں کی دنیا یعنی ڈریم ورلڈ میں داخل ہونا ہے۔ انسان گہری نیند کے دوران جب نیند کے تیسرے مرحلے یعنی خوابوں میں داخل ہوتا ہے تو انسانی دماغ دو طرح کے کیمیکلز جسم انسانی میں خارج کرتا ہے۔ ایک کا نام گولیکن اور دوسرے کا GABA ہے۔ ان دونوں کیمیکلز کا اثر انسانی جسم پر جب پڑتا ہے تو انسانی جسم مفلوج ہو جاتا ہے یعنی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اور یہ پروردگار عالم کا انسان پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اس نظام کو بنایا ہے۔ اکثر انسان جب خواب دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے وہ کسی اونچی جگہ سے گر رہا ہے یا کسی سے وہ جھگڑا کر رہا ہے یا پھر کہیں اس کو ٹکر لگ گئی ہے یا انسان خود کسی چیز سے ٹکرا گیا ہے۔ اگر انسان کا جسم اس وقت حرکت کرنے کے قابل نہ رہے بلکہ حرکت کر سکے تو پھر انسان جو کچھ خواب میں نیند میں دیکھ رہا ہے وہی انجام دینے لگے گا، اور یہ عمل خود انسان کے لیے اور دیگر افراد کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور انہی کیمیکلز کی کمی کی بنا پر کچھ لوگ نیند میں چلتے ہیں یا پھر اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں۔ گہری نیند میں اگر انسان جاگ جائے تو ان کیمیکل کے اثرات کی بنا پر جسم انسانی مفلوج ہو جاتا ہے اور دماغ انسان کا جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے جسم کو حرکت دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ ماہرین صحت اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، مثلاً ذہنی دباؤ، کوئی صدمہ، اضطرابی کیفیت۔ حکیم غضنفر مہدی اس کے اسباب میں لکھتے ہیں کہ اس بیماری کا اہم سبب ہاضمے کی خرابی ہے۔ وہ افراد جو رات کا کھانا دیر سے کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی نہیں کرتے اور فوراً بستر کی طرف رخ کر دیتے ہیں، یا وہ افراد جو کھانا کھانے کے فوراً بعد سوتے تو نہیں مگر چت یعنی سیدھا سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ جب کھانے کے بعد چہل قدمی نہ کی جائے معدے میں ریا کا یعنی گیس کا اجتماع ہو جاتا ہے،
یعنی ریا معدے میں جمع ہو جاتی ہے اور اعصاب بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو خواب میں ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں۔ پسلیوں اور پیٹ کے درمیان پائے جانے والے پردے، ان میں سکڑاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کا کسی جرم میں مبتلا ہونا اور فراری کی راہ اختیار کرنا، کسی کی ذات سے سخت خوفزدہ ہونا کہ فلاں شخص میری جان کے در پہ ہے، دماغی کاموں میں زیادہ مصروف رہنا، بچوں بڑوں دونوں کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونا، مسلسل سخت قبض کا لاحق رہنا اس بیماری کے اہم اسباب میں شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلیپ پیرالائز کا حملہ انسان پر کب ہوتا ہے۔ حنیف انصاری ڈان نیوز کی 21 فروری 2018 کی اشاعت میں لکھتے ہیں کہ ماہرین صحت کے مطابق دوران نیند انسانی جسم مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ نیند کے ان مراحل میں ایک مرحلہ REM کہلاتا ہے، جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمل کے دوران قدرتی طور پر ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تاکہ دوران خواب ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اور یہ ایک قدرتی امر ہے۔ مگر جب آدمی REM ریپڈ آئی موومنٹ نیند کے دوران خواب بینی کے مرحلے کے ختم ہونے سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے تو اس وقت سلیپ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق REM ریپڈ آئی موومنٹ نیند کی اس اسٹیج کو کہتے ہیں جب آدمی کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے اور خواب آنے لگتے ہیں۔ ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران ہمارے جسم کے مسلز کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوران خواب آدمی خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب آدمی کا دماغ اس ریپڈ آئی موومنٹ فیز سے پہلے ہی نکل آتا ہے تو سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک جسم حرکت نہیں کر پاتا۔ بہت سارے افراد اس دوران فریب خیال محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ ابھی تک خواب کی حالت میں ہوتا ہے۔ آدمی اس دوران عجیب و غریب قسم کی شکلیں دیکھتا ہے، اور اس دوران فریب خیال کی سلیپ پیرالائز کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک مخل مظہر کہلاتا ہے، جس میں سلیپ پیرالائز محسوس کرنے والا آدمی کچھ عجیب و غریب مخلوق کو اپنے گرد اپنے کمرے میں محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف فریب خیال کو بھیانک سپنا بھی کہتے ہیں، جس میں آدمی اپنے جسم پر کوئی عجیب مخلوق بیٹھی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق اس کا گلا دبا رہی ہوتی ہے یا اس کے جسم کو زور سے جکڑ رہی ہے۔ اسی وجہ کئی منٹ تک آدمی اٹھ نہیں پاتا۔ اس طرح کے مریضوں کے علاج کے لیے کیا کیا جاتا ہے یا کیا کیا جانا چاہیے؟ کچھ ڈاکٹرز ایسے مریضوں کو ڈپریشن کی دوائیں دیتے ہیں، اور کہیں کوگنیٹو تھراپی ٹیکنکس بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بادی اور ثقیل غذا، یعنی وہ غذا جو دیر سے ہضم ہوتی ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ بدہضمی کی تکلیف کو دور کیا جانا چاہیے۔ جلدی ہضم ہو جانے والی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ تھوڑی بھوک رکھ کر کھانے کو چھوڑ دینا ہر طرح سے مفید ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو ان کا علاج کر کے ان کا سدبات کیا جانا چاہیے۔ رات کا کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے پرہیز کیا جائے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے۔ سیدھا یا چت نہیں سونا چاہیے تاکہ اس تکلیف اور پریشانی سے انسان محفوظ رہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے ارشاد کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سوتے وقت اپنے بچوں کے ہاتھ منہ دھلا دیا کرو، ورنہ شیطان ان کے ہاتھ منہ سونگھے گا اور وہ ڈریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے منقول ہے، جو شخص سوتے میں ڈرتا ہو اسے چاہیے سوتے وقت
آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ آخر میں ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما،